अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हॉरर स्टोरी 3 दोस्तों के बारे में है जिनके गांव में एक जादूगर और उसके जिन ने अजाब बर्पा कर रखा था। जब भी बारिश होती थी उस गांव का कोई ना कोई नौजवान जादूगर की भेंट चढ़ जाता था। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी उसी इंसान की ज़ुबानी जिसने अपने दोस्तों का बदला और अपने गांव को बचाने के लिए हर खतरा मोल लिया। मुसलसल 3 दिन हो गए थे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा था। इतने में एक साया पड़ता हुआ एक घर की जानिब बढ़ने लगा। कुछ देर में इस घर से रोने चीखने की आवाज़ें आने लगीं। ये घर अहमद अली का था। इसका जवान बेटा खून में लथपथ पड़ा हुआ था। यूं कि वो खून आज शाम साया इसी घर में दाखिल हुआ था और इसका खून पी कर गया था। दिल पर पत्थर रखकर सब्र कर लिया क्योंकि किसी घर का कोई न कोई फ़र्द गायब हुआ जाता था। इसलिए अब ये मामूल बन गया था। लोग बादलों को देखकर ही अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। कोई डरता हुआ घर से बाहर ही नहीं निकलता था। ये बहुत ही खस्ता हालत में पुराना कब्रिस्तान था। इसी कब्रिस्तान में एक पुराना मंदिर भी था जहाँ जगह जगह जाले लटक रहे थे। सीमेंट टूट फूट का शिकार हो चुका था, लेकिन एक जगह साफ सुथरा कपड़ा बिछा हुआ था। कपड़े के सामने एक बुत रखा हुआ था। इसके दोनों तरफ 2-2 हाथ थे। 2 हाथों में खंजर और 2 हाथ खाली थे। कुछ ही देर में मंदिर का दरवाज़ा खुला और निहायत ही गंदी शक्ल वाला आदमी मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट थी। वो आलती पालती मार कर कपड़े पर बैठ गया और कुछ पढ़ने लगा। मंत्र पढ़कर वो ज़ोर से कहकहे लगाने लगा। मंदिर इसकी आवाज़ से गूंज उठा था। इसने कुछ पढ़कर फूंक मारी तो एक जिन नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन ने इसके सामने झुकते हुए कहा। ए बशावल जिन, जल्दी जा, बारिश हो रही है, किसी इंसान का खून लेकर आ। शामू जादूगर ने अपने गुलाम जिन को हुक्म दिया। जो हुक्म मेरे आका, ये कहकर जिन गायब हो गया। बारिश थम चुकी थी। आज फिर वो साया आया और अब्दुल मजीद के घर में दाखिल हो गया। 2 घंटे बाद पता चला कि अब्दुल मजीद को किसी ने मार दिया है। गांव वालों के चौधरी फजलुद्दीन साहब ने फैसला किया कि बारिश वाले दिन पहरा दिया जाएगा। चुनाचे पहरा दिया गया। 2-3 दिन कोई भी वाक़या नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन फिर एक घर से खून में लथपथ नौजवान की लाश बरामद हुई। इस दफ़ा जब बारिश हुई थी तो हमारी बारी थी। हमने बारिश की परवाह ना की और पहरा देते रहे। हम 3 लोग थे, हसनैन, मुनीब और मैं। हम मुख्तलिफ गलियों में पहरा दे रहे थे। अचानक मुझे मुनीब की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों वहाँ पहुँचे तो मुनीब की आधी कटी लाश गिरी हुई मिली। वो ज़मीन पर ऐसे पड़ी थी जैसे किसी ने इसका सारा खून पी लिया। हम इसको इसके घर लेके गए। हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि वो हमारा दोस्त था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने मेरे दोस्त की ये हालत कर दी थी। कुछ दिन बाद हम सुबह सैर के लिए गए तो अचानक हसनैन की नज़र एक खरगोश पर पड़ी। देखो सद्दाम, ये कितना खूबसूरत खरगोश है, हसनैन ने कहा। हम इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भागे। वो एक झोंपड़ी में चला गया। हम इसके पीछे ही चले गए। अंदर एक बुज़ुर्ग इबादत कर रहे थे। इनका चेहरा बहुत ही नूरानी था। उन्होंने हमें देखा तो कहा, आओ सद्दाम बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने इनसे सलाम किया और एक जगह बैठ गया। बुज़ुर्ग ने एक तरफ रखे हुए सेबों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा इन्हें खा लो। हमने सेब खा लिए तो बुज़ुर्ग की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने ये बात बताने के लिए ही तुम लोगों को खरगोश के ज़रिए बुलवाया है। बेटा तुम्हारा गाँव ख़तरे में है। इतना कहकर बाबा जी खामोश हो गए। बाबा जी, मैं आपकी बात नहीं समझा। मैंने उन्हें जवाब दिया, बेटा मैंने कल अपने अमल से मालूम किया कि तुम्हारा गांव जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। हम दोनों खामोशी से बुज़ुर्ग की बात सुनते रहे। उन्होंने कहा, बेटा ये सब काम शामू जादूगर का है जो अपने ग़ुलाम जिन से इस तरह के काम करवा रहा है, जिसका नाम शावल है। ये सुनकर हम हैरान रह गए। ये शामू जादूगर कौन है बाबा जी? हसनैन ने पूछा। बताता हूँ बेटा। दरअसल शामू बहुत बड़ा जादूगर है। इसको बहुत सारी ताकतें चाहिए, जिसके लिए इसको 40 दिन का चिल्ला काटना होगा। इसमें यह शर्त होगी कि ये अमल बारिश के बाद करना होगा और उसे हर बारिश के बाद इंसानी खून पीना होगा। इस तरह ये अमल 40 दिन में मुकम्मल हो जाएगा।
اس نے 21 انسانوں کا خون پیا ہے، اب اس کو 9 اور انسانی جانوں سے کھیلنا ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا اگر تم اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو جب شامو چلا کر رہا ہو تم اس بت کو توڑ دینا، اور ہاں یہ لو 2 تعویذ، انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ بابا سے اجازت لے کر ہم چل دیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تب اس شامو نے چلا کاٹنا ہوتا تھا، اور وہی وقت تھا جب ہم نے اس کو جہنم رسید کرنا تھا۔ اگلے دن ہم نے خبر سنی کہ آئندہ 3 دن میں بارش ہوگی۔ ہم دونوں تیار ہو گئے تھے کہ ہم نے اس دفعہ شامو کو مار کر چھوڑنا ہے۔ تیسرے دن بعد جب بادل آئے تو بارش ہونے لگی۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور ہم جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمیں اپنے اسکول کے استاد کے گھر سے چیخنے کی آواز آئی۔ ہم جلدی سے ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ استاد کو کسی نے مار دیا ہے۔ ہمیں بہت دکھ ہوا کیونکہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ مجھے اب بھی اس شامو جادوگر پہ بہت غصہ تھا کیونکہ اس نے ہمارے گاؤں کی بہت عزیز لوگوں کو مار دیا تھا۔ آقا، میں آپ کو ایک بری خبر سنانے لگا ہوں۔ کوئی ہمارے خلاف قدم اٹھا رہا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ شامو یہ سن کر غصے میں پاؤں زور سے زمین پر پٹکنے لگا۔ ہاں آقا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ 2 لڑکے ہیں، ایک کا نام صدام اور دوسرے کا نام حسنین ہے۔ وہ دونوں دوست مل کر آپ کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، تو تم جلدی سے ان دونوں کو ختم کر دو۔ شامو جادوگر نے گرج کر اپنے غلام جن کو کہا، نہیں آقا، میں ان دونوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس تعویذ ہیں، جب میں ان کو ہاتھ لگاؤں گا تو چل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ جن شاول نے عاجزی سے کہا، تم میری بات سنو، کسی طرح ان کے گلے سے وہ تعویذ اتار دو، پھر میرے پاس ان کا خون لے کر آؤ۔ اب مجھے صرف 3 انسانوں کا خون درکار ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جاؤ ان کا خون لے کر آؤ، ہم ان کا خون سنبھال کر رکھیں گے اور بارش کے دن اسے پی لیں گے۔ واہ آقا، ہمارے شیطان دیوتا نے آپ کو بہت ذہین بنا دیا ہے۔ غلام جن نے شامو جادوگر کی خوش آمد کی۔ بس اب جلدی جاؤ اور اپنا کام کرو، جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جن جو میرے آقا کا حکم کہہ کر غائب ہو گیا۔ 3-4 گھنٹے بعد جن حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خون کا پیالہ تھا۔ یہ لو آقا، ان میں سے میں نے ایک کو مار دیا ہے اور اس کا خون لے آیا ہوں۔ بہت خوب، جادوگر نے جواب دیا۔ ہوا یہ کہ جب حسنین نے نہانے کی تیاری کی تو تعویذ اتار کر باہر رکھ دیا تاکہ کہیں وہ پانی سے خراب نہ ہو۔ بس پھر کیا تھا، جن نے جو کہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا حسنین کو مار کر اس کا خون نکال لیا۔ جب مجھے پتا چلا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی شامو جادوگر کو موت کی نیند سلا دوں۔ ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، بیٹا جو تم نے تعویذ پہنا ہوا ہے اس کو 1 منٹ کے لیے مجھے دینا۔ میں ابھی اپنا تعویذ اتارنے ہی والا تھا کہ اس کی شکل بدلنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے تعویذ واپس پہن لیا۔ اے چھوکرے، آج تو بچ گیا، لیکن میں تمہیں کسی نہ کسی دن مار کر ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن میں بابا کے پاس گیا۔ بابا نے بتایا کہ بیٹا اب خطرہ بڑھ گیا ہے، اس لیے تم آج ہی جب وہ جادوگر سو چکا ہو تو اس کو ختم کر دینا۔ اور ہاں بیٹا، تمہیں جو کوئی بھی کہے کہ تم نے یہ تعویذ اتارنا ہے، ہرگز اس کی بات پر عمل نہ کرنا اور اس تعویذ کو خود سے الگ نہ کرنا۔ میں گھر آ گیا۔ رات کو میں نے تیاری کی اور مندر کی طرف چل دیا۔ آج نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں سارے راستے ورد کرتا گیا۔ ابھی میں نے مندر میں قدم ہی رکھا تھا کہ جادوگر کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور وہ باہر نکل آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو ایک زوردار قہقہہ لگایا اور کہا، شکار خود چل کر میرے پاس آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ پڑھ کر میری طرف پھونکا۔ میں نے دوڑ لگا دی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری طرف آگ آ رہی تھی۔ خوف کے مارے میں گر گیا اور میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور آگ میرے اوپر سے گزر کر ایک درخت کو جا لگی اور وہ درخت جل کر راکھ ہو گیا۔ جب اس نے مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دور جا گرا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ تعویذ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ پھر میں نے دوڑ لگا دی اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ میں نے بابا کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بارش کا انتظار کرو۔ میں پھر صبر سے بیٹھ گیا۔ اس دن شاول جن نے مجھے بہت پریشان کیا۔ گرمی کا موسم تھا، ویسے بھی گرمی میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ میں اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ میرے حق میں فیصلہ کر دے، اور اتنے میں بادل آ گئے۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر کوئی نہ کوئی آدمی شامو جادوگر کی بھیڑ چڑھ جائے گا۔
میں مندر میں گیا تو جن میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اپنے آقا تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھا۔ جب اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو جیسے اس کو بجلی کا جھٹکا لگا ہو، وہ دور جا گرا۔ اس نے کچھ پڑھ کر میری طرف پھونکا تو میں نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑا سانپ میری طرف چلا ہوا آ رہا ہے۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، لیکن پھر میں نے ہمت کر آیت الکرسی پڑھی اور اس طرف پھونک مار دی۔ اس سانپ کو دیکھتے ہی دیکھتے آگ لگ گئی۔ جن نے اور بھی بہت کچھ کیا اور مجھے بہت ڈرایا کہ میں واپس چلا جاؤں، لیکن میں ثابت قدم رہا اور موقع پا کر مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ مندر کے اندر شامو جادوگر بت کے سامنے اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے رحم طلب نگاہوں سے دیکھا۔ شامو، آج تو کتنا بے بس ہو گیا ہے کہ تو میرے سامنے بول بھی نہیں سکتا۔ آج تو اور تیرا چیلا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کہہ کر میں نے بت کے ہاتھ میں سے خنجر نکالا اور بت کے سر پر دے مارا۔ یہ کرنا تھا کہ مجھے جادوگر کی ایک چیخ سنائی دی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بت کو توڑ دیا۔ ایسا کرنا ہی تھا کہ بت کو آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ سارے مندر میں پھیل گئی۔ مندر زور زور سے ہلنے لگا اور میں بھاگ کر باہر نکل آیا۔ میرے باہر نکلتے ہی مندر گر کر ختم ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوا کہ اب جب بھی بارش ہوگی ہمارے گاؤں کا کوئی نہ کوئی آدمی موت کی بھیٹ نہیں چڑھے گا۔ میں نے جلدی گاؤں کا راستہ لیا اور گاؤں جا کر سب گاؤں والوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ آج کے بعد شامو اور اس کا جن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔